بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں پہلے مولانا الیاس صاحب کی گفتگو کی مدد سے ان لوگوں کو جواب دیا گیا ہے جو قرآن و حدیث کے واضح احکامات کے خلاف عقائد رکھتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب سے معذرت کے ساتھ یہ جوابات مولانا الیاس صاحب کو نہیں دیے جا رہے، کیونکہ ہمارے علم کے مطابق مولانا الیاس صاحب رجوع اور ان باتوں سے توبہ کر چکے ہیں۔ ان کے رجوع اور توبہ کی ویڈیو اس ویڈیو کے آخر میں لگائی گئی ہے۔ اس ویڈیو کے پہلے حصے کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہ دیکھنا۔ آگے دیکھیں قادری صاحب کیا فرما رہے ہیں، یہ سنیں ذرا۔ نہیں ڈالا آپ کو جہاں یا غوث پاک کا تو وسوسہ فوراً شیطان نے ڈالا تو پتہ چلا غوث پاک کے نام میں کوئی کرنٹ ہے، کرنٹ۔ اچھا جی، جہاں یا غوث پاک کہا وہاں فوراً وسوسہ شیطان نے ڈالا۔ اب یہ دیکھیے، یہ خود شیطانی وسوسہ ڈال رہے ہیں، اور جو اللہ کی بات کرے، جو قرآن کی بات کرے، قرآن کی بات کو یہ شیطانی وسوسہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی جو بات یہ کرے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس بات کو یہ شیطانی بات سمجھ رہے ہیں۔ یعنی کہ شیطان نے کہا تھا میں بھٹکاؤں گا تیرے بندوں کو، تو وہ جو قرآن کی بات آپ کے سامنے کی جا رہی ہے وہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، کیونکہ اس ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو یہ چیز شیطانی وسوسہ لگنا شروع ہو گئی ہے، تو وہ جو کرنٹ ہے نا، جو آپ لوگوں کے بنائے ہوئے غوث پاک میں ہے، اس کی وجہ سے آپ لوگوں کا اللہ پر جو ایمان ہونا چاہیے تھا وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی سورہ مریم آیت نمبر 48 میں فرماتے ہیں، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 48 میں۔ جس چیز کو یہ قادری صاحب شیطانی وسوسہ کہہ رہے ہیں وہ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ لوگ قرآن پاک کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اس چیز کو شیطانی چیز کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ کے قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پورا قرآن پڑھتے جائیں، بہت آیات ہیں۔ یہاں پہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں صرف آپ کے سامنے چند ایک آیات ہی رکھنے کے قابل ہوا ہوں کہ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 48 نبی فرما رہے ہیں، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ یاد رکھیں، ایمان والوں کی یہی صفت ہونی چاہیے، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ جبکہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے بندوں کو اپنا رب بنا رہے ہیں، یعنی کہ یا غوث اعظم کہہ رہے ہیں، اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا۔ عسیٰ اللہ اکون بدعائے ربی شقیہ، یہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں لوٹوں گا۔ تو جناب ثابت یہ ہوا کہ یہ لوگ قرآن پاک کی آیات کو شیطانی وسوسہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کا ایمان۔ ان لوگوں سے بچیں آپ لوگ۔ آگے اللہ پاک تو اولیاء کا تو مقام بعد میں آتا ہے، اللہ پاک تو اپنے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیا فرما رہا ہے، یہ اولیاء کو سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے تو قرآن میں عظیم اپنے انبیاء کی کیا شان بیان فرما دی ہے، وہ بھی پڑھیں۔ اللہ پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 79 اور 80 میں فرماتا ہے کہ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکم یعنی کہ حکومت اور نبوت سے سرفراز فرمائے اور وہ لوگوں سے کہتا پھرے، لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، یعنی کہ یہ کسی پیغمبر کی شان نہیں ہے۔ اور یہاں یہ اپنے بنائے ہوئے جو اللہ کے بندے کو، جس کو یہ لوگ غوث بنا کے پھرتے ہیں، غوث اعظم، سب سے بڑا غوث، یعنی کہ اللہ سے بھی بڑا بنا دیا ان لوگوں نے، ان کے بارے میں یہ دعوے کرواتے پھرتے ہیں۔ یہاں تو اللہ پاک تو پیغمبروں کی شان کیا فرما رہا ہے کہ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکم اور نبوت سے سرفراز فرمائے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ ربانی یعنی کہ اللہ کے کو ماننے والے بنو، جس طرح تم اللہ کی کتاب میں پڑھاتے ہو اور جس کا درس دیا کرتے ہو۔ اور نہ نبی یہ کام تم سے کہے گا کہ وہ نہ یہ حکم دے گا کہ ملائکہ اور پیغمبروں کو رب بنا لو، یعنی کہ ملائکہ کرو، پیغمبروں کو بھی اپنا رب نہ بناؤ، یہ بھی کوئی پیغمبر نہیں کہے گا۔ کیا وہ تمہیں کفر کی تعلیم دے گا جب کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟
تو یہ تعلیم دی جاتی ہے قرآن کی تعلیم، اور اس کو یہ کہتے ہیں شیطانی وسوسہ۔ ان لوگوں کی سوچ پہ ذرا آپ لوگ غور کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، کہ پس تم پکارو اللہ کو اسی کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، یعنی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ دعا بھی ایک عبادت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کی جاتی ہے، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ ولو کرہ الکافرون، یہ کافروں کو بہت ناگوار گزرتا ہے۔ جب ہم لوگ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا، تو ان لوگوں کو یہ بہت ناگوار گزرتا ہے، اور اسی چیز کو یہ لوگ شیطانی وسوسہ کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، قرآنی آیات کے مطابق ہم لوگ اگر عمل کریں، عمل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنت مبارکہ آپ دیکھ لیں، وہ اللہ تعالیٰ کو ہی خالص ہو کے پکارا کرتے تھے۔ اگر ہم لوگ اس طرح پکاریں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، تو یہ چیزیں ان لوگوں کو شیطانی وسوسہ لگتی ہیں۔ یعنی کہ ان لوگوں کا حال دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے شیطان نے کیا عہد کیا تھا کہ میں ضرور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، سوائے تیرے ان برگزیدہ بندوں کے جو میرے اور نفس کے فریبوں سے خلاصی پا چکے ہیں، یعنی کہ شیطان کے اور وہ لوگوں کا جو اپنا نفس ہے اس سے جو لوگ خلاصی پا چکے ہیں، ان لوگوں کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ جبکہ باقی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل اکثرہم لا یعقلون، کہ اکثر لوگوں کے پاس عقل نہیں ہوتی، وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، یا ان کے پاس علم نہیں ہوتا قرآن و حدیث کا، اسی لیے وہ لوگ ان لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اب ان کی آگے مزید بات سنیں ذرا، کہ عشاق کے دل میں اس سے سرور اور فرحت پیدا ہوتی ہے، اور باقی اس کا جو الٹ ہو تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ عشاق کے دل میں، یعنی کہ عاشقوں کے دل میں اس سے فرحت و تسکین پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ یا غوث اعظم کہنے سے عشاق کے دل میں فرحت و تسکین پیدا ہوتی ہے، اور اس کے جو الٹ ہو تو وہ آپ دوبارہ سنیں ذرا، اس کے الٹ کیا ہو، ذرا ہم بھی دوبارہ اس کو سنتے ہیں آپ لوگوں کی تصدیق، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے رہے۔ کہ عشاق کے دل میں اس سے سرور اور فرحت پیدا ہوتی ہے، اور باقی اس کا جو الٹ ہو تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو اس کا الٹ ہو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ محترم، اس کا الٹ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا الٹ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہوا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے کرتے ہیں، یعنی کہ ایمان والوں کی محبت اللہ سے ہوتی ہے، اور اللہ کا ہی ذکر ان کو تسکین دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بلا شبہ اللہ کا ذکر، کہ جان لو اللہ کا ذکر ہی دلوں کو یعنی کہ قلوب کو تسکین عطا فرمایا کرتا ہے۔ آپ لوگوں کا چونکہ ایمان جو ہے وہ اپنے بنائے ہوئے بندوں کو غوث بنا کے ان کے اوپر ہے، اس لیے آپ لوگوں کو تسکین ادھر سے ہوتی ہے، لیکن جن کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو تو اللہ ہی سے سب سے محبت ہوتی ہے، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر جو ہے ان کے دلوں کو اطمینان دیا کرتا ہے۔ پھر آپ لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 سے آگے پڑھتے چلے جائیں، اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آگے اس سے پہلے، اس آیات سے پہلے اللہ پاک اپنی تمام نشانیاں بتا رہا ہے، اور اسی طرح پورے قرآن میں اللہ پاک نے اپنی نشانیاں، اپنی وحدت کی یعنی کہ اپنی توحید کی نشانیاں جگہ جگہ بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے، یعنی کہ جو نشانیاں اللہ پاک نے پورے قرآن میں بیان فرما دی، ان کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہیں، یہ جو عشاق کا ذکر کر رہے ہیں، یہ لوگ مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہوتے ہیں، ایسی یعنی کہ ان سے محبت رکھتے ہیں۔ اب یہ عشاق جو بنے ہوئے ہیں نا، جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث بنا کر ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے تھی، یعنی کہ ان کو تو ایسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی، اور یہ لوگ ایک اللہ کے بندے کو اپنا غوث اعظم بنا کے اس سے محبت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کی
آیات پڑھ لیں، سورہ بقرہ آیت 165، اللہ پاک ایسے ہی لوگوں کو صاف صاف جواب دے رہا ہے۔ اللہ پاک کو پتا تھا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ قرآن پاک کی آیات کو شیطانی وسوسہ کہیں گے، ان لوگوں کو جواب اللہ پاک نے پہلے دیا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے حالانکہ ایمان رکھنے والوں لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب آگے اللہ پاک فرما رہا ہے کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے، خدا نہ خواستہ قادری صاحب اگر یہ عذاب ہم لوگوں کو پکڑ لیتا ہے تو اس سے ہم لوگ بچ نہیں سکتے، کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔ اللہ پاک تو صاف فرما رہا ہے، اور یہ کیا فرما رہے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے اختیارات تقسیم کر دیے ہیں، یعنی کہ اپنی پاور جو ہے ڈیلیگیٹ کر دی ہیں لوگوں کو۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ جناب یہ کرتے پھرو، اللہ پاک نعوذ باللہ کیا وہاں پہ عرش پہ بیٹھا ہوا بس اپنا کوئی اور کام کر رہے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ اللہ پاک تو سورہ رحمان میں فرماتا ہے کہ وہ ہر وقت کام میں مصروف رہتا ہے۔ اللہ پاک تو یہ فرما رہا ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے ان تمام کائنات کا نظام چلانے میں مصروف رہتا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اختیارات 4 لوگوں میں تقسیم کر دی ہیں، جیسے کہ شروع میں انہوں نے فرمایا وہ 4 لوگوں کا اپنے پاس سے انہوں نے من گھڑت چیز کی ہوئی ہے جس کی کوئی سند نہ قرآن سے نہ حدیث سے، بلکہ اس کے خلاف قرآن میں آ رہا ہے، یعنی کہ وہ ان کو وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے گی کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ استغفر اللہ، اللہ پاک اس سزا سے ہمیں بچائے۔ آپ لوگوں کو بھی یہ قرآن سے میں نصیحت کر رہا ہوں۔ آگے آیت نمبر 166 جب اللہ پاک فرماتا ہے جب وہ سزا دے گا، استغفر اللہ، اللہ پاک اس سزا سے ہمیں بچائے، جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما، یہ جو قادری صاحب جیسے پیشوا اور رہنما جن کے پیچھے یہ لوگ سبحان اللہ کر رہے ہیں نا، وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی، یعنی کہ ان کی جو لوگ پیروی کر رہے ہیں، اور بل اکثرہم لا یعقلون، کیونکہ اکثر جو ہے ان لوگوں کے اندر عقل نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے کہ وہی پیشوا رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیراؤں سے بے تعلق ہی ظاہر کریں گے۔ یہ جو قادری صاحب جو ہیں جو لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں قرآنی آیات کے خلاف، ان کو جو ماننے والے ہیں، کل کو یہ قادری صاحب انہی لوگوں سے مکر جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے۔ اللہ پاک سزا سے محفوظ رکھے، میں تو یہ دعا کرتا ہوں ان کو بھی اور ہمیں بھی سزا سے پاک بچا کے رکھے، ان کے ماننے والوں کو بھی سزا سے بچائے، مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا۔ پھر اللہ پاک کیا فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے، اب یہ لوگ جو ان کے گرد بیٹھے ہوئے، جن بیچاروں کو قرآن و سنت کا کوئی علم نہیں ہے، جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے ان کی جھوٹی باتوں پہ سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں، ان کا بھی حال دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا، تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ قادری صاحب جیسے لوگ جو کہ لوگوں کو شرک کی دعوت دے رہے ہیں، یہ کل کون سے بیزار ہو جائیں گے کہ ہمیں کیا، یہ ہمارے کہنے کی وجہ سے کیسے ہو گئے، بیزاری ظاہر کر رہے ہیں، ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے، یعنی کہ وہ ان کے پیرو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش دنیا میں ہم لوگوں نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی، ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ پاک ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچا، مجھے بھی اور ان سب لوگوں کو، یا اللہ پاک ہدایت دے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ چیز صرف اس لیے رکھ دی کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ لوگوں کو اس قرآن پاک سے نصیحت کرتے رہو۔ میں کسی اس کی طرف نہیں بلا رہا، کسی اور ہستی کی طرف، میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا رہا ہوں۔ یاد رکھیں شیطان کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں بلائے گا۔ اس نے تو قرآن میں یہ وعدہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا۔ وہ تو تیری راہ سے بھٹکائے گا، اللہ کی راہ سے بھٹکانے والا شیطان ہے، اللہ کی راہ پہ لانے والا شیطان کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ لوگوں کو جھوٹ بول کے اور سنہری جال بن کے یہ لوگ وسوسے ڈالتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت فرمائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ لیکن پیر صاحب سے مانگنا، غوث پاک سے مانگنا،
خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دے، یہ مشابہت بعبدۃ الاوثان ہے، بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے جو شریعت میں شرک ہے، اور شرک گناہ عظیم ہے، ہماری شریعت میں منع ہے۔ ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ حاجت روا صرف اللہ ہے، وہاں قبر پر بھی کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ یا اللہ پاک، ہم تیرا چھوٹے سے چھوٹا عذاب بھی برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے تو ہمیں بغیر عذاب دیے ہی سیدھے رستے پر چلا دے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے، ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ ہمیں مدد کس سے مانگنا چاہیے؟ غوث پاک سے یا خواجہ پیا سے؟ ہم کورونا سے ہماری حالت بہت بگڑی ہے۔ بیٹا بہت اچھا سوال کیا تم نے۔ ہم بھی غوث خواجہ تمام خطب ابدال کو پکارے ہیں کہ ہماری مدد کو آئیں گے، لیکن ہماری مدد کو کوئی نہیں آ رہا۔ لگتا ہے ہمیں خدا بہت ناراض ہوگا ہم سے۔ ہمیں چاہیے کہ تمام لوگ اکٹھا ہو کر مسجد میں جمع ہو کر سارے لوگ خالصتاً صرف اللہ ہی کو پکارے۔ یہ اتنے اولیاء مل کر بھی ہماری مدد نہیں کری، کتنے لوگ مر رہے ہیں کورونا سے۔ حقیقتاً میں اب جو ہے اللہ سے مدد مانگنے کا وقت قریب ہے، دیکھ لو۔ جی ہاں دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ صرف جو ہے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی اللہ کی عبادت ہے، وہ خالص اللہ کی نہیں کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے تمام در بند ہو گئے، تمام غوث کو خواجہ کتنے ولیوں کو بند کر دیے، دروازہ ہمارے ہے، لیکن اللہ کا دروازہ خالصاً کھلا ہے، تو چاہیے کہ ہم اس کو پکاریں۔ تو سب مل کر جو ہے میں تمام لوگوں سے، مدی چینل کے لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارے، یہ کوئی مدد کے قابل نہیں رہے سوائے اللہ کے۔ اگر ایسا ہوتا تو خبر میں سے اٹھ کے آتے ہمارے غوث خواجہ، ہمیں بچا لیتے، کوئی دوا یا علاج بتاتے، ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ تو اللہ کی حکمت تھی کہ اس کو پکارا جائے، اس لیے وبا پھیلا دیا تاکہ اس کو آپ پکارے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ شریک کرتے لوگوں کو اللہ کو ہی پکاریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمیشہ مصیبت میں اللہ کو ہی پکارے۔ جامعہ ترمذی 25 اور 16 کی۔ آخر میں مولانا صاحب جس حدیث شریف کا حوالہ دے رہے ہیں وہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2516 نمبر ہے۔ اس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں ہیں میں انہیں برابر بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، میرے عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ یا اللہ پاک، تو نے یہ بھی فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تیری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یا اللہ پاک، ہم سب گناہ گار ہیں اور ہم سب ہی تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ پاک، تو ہمیں معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔